السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 9۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ دے تو انہیں ان کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے، بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کریں۔ اگر پیچھے ہم اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں تو ہم وہاں پر یہ پڑھ کر آئے تھے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت کون آ جائے، رشتہ دار، یتیم، مسکین آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دو۔ تو اصل میں حصہ کیوں دو؟ اس حصہ دیتے ہوئے لوگ اپنی موت اور اپنے یتیموں کا خیال دل میں رکھیں کہ اگر وہ مر جائیں، ان کے بچے پیچھے بے بس رہ جائیں، ان کی فیملی بے بس محروم ہو جائے تو وہ کیا پسند کریں گے اپنی فیملی کے لیے کہ دوسرے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، دوسرے ان کی کیئر کریں، دوسرے ان کا خیال کریں۔ گویا اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کر سوچیں اور دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔ گویا کمزوروں، یتیموں کو کمزور پاتے ہوئے اگنور نہیں کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پچھلی آیت نمبر 8 کے اینڈ میں کہا تھا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہاں اینڈ میں کہا جا رہا ہے وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہر معاملے میں سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، انصاف والی بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ ان کو اگر ترکہ دیں تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو یہ حصہ دینا ہے، اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کر عزت اور احترام کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، سنو، خبردار رہو، بریکٹ کلوز، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ یتیموں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب ایسے لوگ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ اب چونکہ یتیموں مسکینوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ساتھ ہی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ بھئی یتیموں کے جو مال ہیں وہ ان کی امانت سمجھ کر ایک ٹائم تک تو اپنے پاس کوئی گارڈین رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد گارڈین کو ان کے مال ان یتیموں کے حوالے کرنے اور ان مالوں کو مس یوز نہیں کرنا۔ جو ان کے مالوں کو مس یوز کرتا ہے جان لے، یہ مس یوز کرنے والے لوگ، یہ کھا پی کر ہڑپ کر جانے والے لوگ جو ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کھا رہے ہیں یتیموں کے مال کو، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ عنقریب ایسے لوگ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، عموماً جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں مرنے والے کے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور ریلیٹو ہو سکتا ہے، یعنی یتیم کا چچا، تایا، کوئی اور رشتہ، وہ یا والد کا دوست کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ فوراً آتے ہیں یتیم کے مال پر قابض ہونے کے لیے۔
یہاں دیکھیں اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے. 1 روپیہ بھی یتیم کا مال لینا ظلم. ایک حدیث ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح کے تھے. ایک فرشتہ ان کے لب کھولتا اور انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے. جبرائیل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے لوگ. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی. پھر ایک اور روایت ہے کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں, ایک عورت اور دوسرا یتیم, کیونکہ عورت کو بھی عموماً کمزور بے بس سمجھ کے اس کا حق مار دیا جاتا ہے, کھا لیا جاتا ہے. ایسے ہی یتیم کا معاملہ ہے. آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری میت یعنی اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں یعنی کہ اولاد میں لڑکیاں ہی ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں یا 2 ہیں بریکٹ میں آئے گا تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا, اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین زندہ ہوں تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے. ودن بریکٹ اولاد کے حصے نکالنے سے پہلے بریکٹ کلوز. اگر میت صاحب اولاد نہ ہو اور صرف والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا ودن بریکٹ اور باقی اس کے باپ کا بریکٹ کلوز. لیکن اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں وہی 6 حصے کی حقدار ہوگی, اور بریکٹ میں اور باپ بھی وہی 6 حصے کا بریکٹ کلوز. یہ حصے میت کی وصیت پوری کرنے اور اس کے ذمے قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب دار ہے. یہ حصہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے, بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ آیت 240 میں بھی ہم ایسی ہی کچھ وصیت کی بات پڑھ کر آئے تھے. یہاں اسی بات کو ہم ایک نئے اینگل سے لیتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم فرض ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حج عمرے دیتا ہے, یعنی نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے, لیکن مرتے وقت غلط وراثت تقسیم کر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کٹ بتا دی کہ یہ وراثت کی تقسیم اللہ کی حدود میں سے ہے. جو ان حدود کو توڑے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے, یعنی کہ ہمیشگی کا جہنم اس کے نام اللہ نے لکھ دیا. پھر یہاں پہ آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے, وصیت کرتا ہے. وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی نصیحت, یعنی پہلے اگر یہ بتایا جا رہا ہے, پہلے سے یہ بھی ہوا نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو. یہ احکامات جو وراثت کے بارے میں دیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی وصیت ہے, اور جب یہ اللہ نے کر دی, یعنی سوچے نا اللہ نے ایک بات اس معاملے میں بتا دی, تو اس کے موجود ہوتے ہوئے کوئی مسلمان اپنی وصیت اس کے مقابلے میں پیش کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے اٹس مین کہ وہ مسلمان ہے. یعنی جب ایک اللہ نے ڈویژن کر کے بتا دی, یہ ڈویژن ہے بھائی, یہ بیٹے کا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ ماں کا ہے, یہ باپ کا ہے, یہ شوہر کا ہے, یہ بیوی کا ہے, یہ بہن بھائیوں کا ہے, بتا دیا نا اللہ نے. جب بتا دیا تو پھر اب مجھے ویسے ہی کرنا ہے نا جیسے بتا دیا. اب اگر میں اپنی مرضی چلا رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ کے مقابلے میں اپنی وصیت کو دے کر آئی. یہ بہت بڑا جرم ہے, اسی لیے اس کی سزا بہت بڑی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ کھڑا کر دیا لے جا کر.
اللہ اتنے مہربان ہے کہ اولادیں ہماری ہیں، رشتے ہمارے ہیں، لیکن اللہ ان کو حق دلانے کے لیے قانون اپنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے قانون دیا اور اتنی شدت کا قانون دے دیا، اتنی سختی کر دی کہ ہمیشہ کی جہنم جو اس کو فالو نہیں کرے گا. اولاد میں لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو وصیت ہوگی، سوری اس کی تقسیم ہوگی. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر. 10 روپے ہے تو اور ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں تو 5 روپے لڑکے کے اور 2.5 روپے دونوں لڑکیوں کے ہوں گے. سمپل سی بات ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث ود بریکٹ کلوز 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. یعنی لڑکیاں ہیں اور وہ فوق اثنتین ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہے، تو 2/3 مال جو ہوگا نا اسے وہ آپس میں ایکولی تقسیم کریں گی. مثلا بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ صورت اس کی ہے کہ بیٹا کوئی نہیں. پہلی صورت کی بیٹا ہے، اس کا 2 حصے، بیٹیوں کا 1 حصہ. 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، ایک حصہ سب میں بیٹے کی نسبت ان کے اندر آ جائے گا. دوسری صورت کیا ہوگی، لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے. اب 2/3 مال کو آپس میں ایکولی تقسیم کریں گی. مثلا سپوز 1 لاکھ روپیہ تو اس میں سے 66,000 روپیہ ان لڑکیوں کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں. وہ کتنا لیں گی، 1 لاکھ میں سے 2/3 66 لاکھ ہوگا، سوری 66,000 ہوگا. باقی جو اماؤنٹ بچے گی نا وہ ان کے چچا یا تایا کو جائے گی اگر باپ چھوڑ کے مر گئے، اور اگر ماں چھوڑ کر مری ہے تو پھر ان کے ماموں اور خالاؤں کی طرف جائے گی. ادھر ان رشتوں میں جائے گی، ادھر ان رشتوں میں جائے گی. تیسری صورت بھی ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی وارث ہے تو ترکہ آدھا اس کو ملے گا. یہ پورا نہیں ملے گا، آدھا ملے گا. باقی آدھا وہی جو رشتہ دار ہیں قریبی، باپ کے یا ماں کے چچا تایا وغیرہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد چوتھی صورت کیا ہے، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے. یعنی بیٹا فوت ہو گیا، جائیداد چھوڑ کر فوت ہوا، اس کے والدین زندہ ہیں تو ان میں سے اس میں جاؤ کیا ہے، یعنی اس کے اگر بیوی بچے بھی تھے تو بیوی بچوں کو ملے گا حصہ، اور اس میں سے جو باقی حصہ ہے نا وہ والدین کو ملے گا. کتنا، مال میں سے 6واں حصہ، دونوں کا 6واں حصہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ماں کا حصہ کم نہیں ہے اور باپ کا حصہ زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی 6واں حصہ اس کے مال سے نکالا جائے گا اور وہ ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. یہ کب ہوگا، جب میت صاحب اولاد ہے اور اس کے والدین بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو عورت کو کمپنسیٹ کیا نا، یہاں پر میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ یہ جو لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل ہے وہ اپنی اولاد کی شکل میں، اور وہ وجہ بھی یہی ہے کہ بیٹے نے بعد میں ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں بہت ساری، تو اس نے دینا ہے، بہنوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اس کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے اس نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. یعنی ایک فوت ہوا ہے، ایک زندہ ہے اور وہ خالی ہاتھ ہے تو اس نے بہت سارے لوگوں کو دیکھنا ہے نا، اس لیے اس کو ڈبل دلوایا. لیکن ہر جگہ ڈبل نہیں،
اور ڈبل کہاں نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں اتنی بڑی بات ہمارے سامنے مل گئی کہ وہاں پہ ایکوالٹی کے ساتھ ماں اور باپ میں تقسیم ہوگا. پھر آگے کیا ہے جی، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر میت صاحب اولاد نہ ہو اور صرف والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور باقی اس کے ودن بریکٹ آئے گا اور باقی اس کے باپ کا ہوگا. یعنی بچہ فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں، اب اس کے وارث کون ہے؟ اس کے والدین. ماں تیسرا حصہ لے گی اور جو باقی بچے گا وہ والد کا. یعنی والد نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ آ جاتا ہے. اوور آل جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایسے ہوگی کہ بیٹے کی اولاد کوئی نہیں ہے، شادی ہی نہیں ہوئی سمجھ لیں، تو اب والدین ہی ہیں اس کے، ایسے 1/3 ماں کا باقی باپ کا ہوگا. یہاں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ 1/6 حصہ نکالا جائے گا نا تو 6 میں ہی دونوں کو اکول دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی کسی اسکالر سے مزید پوچھا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے. اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ کسی پراپر مفتی کو بتا کر، مال کی تعداد بتا کر، اماؤنٹ بتا کر پھر وہ اس سے فتویٰ لے. ٹھیک ہے نا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر لیکن اس میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں وہی 6 حصے کی حقدار ہوگی اور باپ بھی، ودن بریکٹ باپ بھی. یہ حصے میت کی وصیت پوری کرنے اور اس کے ذمے قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے. یعنی میت صاحب اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بہن ہیں، تو اب کیا ہے وہاں پر وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ مال تقسیم ہوگا جس میں سے ماں باپ کا حصہ جو ہے وہ 6 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور باقی کچھ نا بہن بھائیوں میں بھی تقسیم ہوگا. یہ تقسیم کیسے ہے یہ پھر کسی مفتی سے ہم مال کی اماؤنٹ بتا کر پوچھ سکتے ہیں. یہ جو وصیت ہے وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت اب کسی کی اس نے کوئی اجرت طے کی تھی، کوئی مہر کی ادائیگی کرنی تھی، کسی کا کوئی قرض دینا تھا، وہ دے کر پھر باقی مال میں سے لوگوں کے حصے جو ہیں وہ نکالے جائیں. وصیت میں آپ کو شاید بتا چکی کہ 1/3 مال کے اندر وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی 1/3 میں نہ کرنا چاہے تو یہ لازم بھی نہیں ہے بعض کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بس صرف 1/3. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یعنی تمہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا. یعنی تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے ان میں سے قریب تر ہے کون قریب تر ہے. یعنی تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے فلاں بیٹا زیادہ اچھا لگتا ہے، فلاں بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، فلاں زیادہ رشتہ دار اچھا لگتا ہے، لہذا اچھا لگنے کی بنیاد پر اس کو میں زیادہ دے دوں اور باقیوں کو محروم رکھ دوں. تمہاری پسند اور ناپسند نہیں ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کس کا نفع زیادہ ہے، نفع کے لحاظ سے، فائدے کے لحاظ سے، آخرت کے فائدے کے لحاظ سے یا دنیاوی اعتبار سے کون تمہارے لیے زیادہ ہے. اللہ نے یہ خود حصے مقرر کر دی. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر فریضہ ہے. ہماری عقل اتنی خوبصورت تقسیم کو اگر نہیں سمجھ رہی تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو کفن دفن، قرض، وصیت، مہر وغیرہ ہوگا نا تو اس کے بعد وراثت پوری ہوگی. اگر ان ساروں میں ہی پورا ہو گیا، یعنی سارے پیسے انہی میں لاتے تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ چیزیں ادا ہونی بہت ضروری ہے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، اتنے قرضے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے بچے آرام سے وہ چیزیں تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے باپ نے فلاں سے قرض لے کر یہ چیزیں بنائی تھیں اور ہمیں اس کی ادائیگی نہیں. کچھ بچوں کو ہوتا ہے احساس، کچھ بچوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ آرام سے بعد میں اس جائیداد کے اوپر لڑ مر رہے ہوتے ہیں. ادھر جو قرضدار ہوتے ہیں وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے ادھر جو اگلا جانے والا ہے وہ پھر پھنستا ہوگا اس معاملے میں. اگر وہ اپنے بچوں کو سمجھا کر نہیں گیا اور اس کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنا قرض ادا کرنے کا اور اتنا مال بھی چھوڑ گیا تو اس کو مال
کی یعنی کہ ایک صحیح تقسیم کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا قانون جو ہے نا لوگوں کے جذبات پہ نہیں ہے. اللہ نے قانون کو لوگوں کے جذبات کے مطابق نہیں بنایا بلکہ انصاف کے مطابق بنایا اور بے لاگ انصاف ہے. اب لڑکی کا آدھا کیوں لڑکے کا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکی کا جو فائدہ ہے نا یعنی لڑکی کا فائدہ وہ والدین کے لیے کم ہوتا ہے. شادی کے بعد اسے سسرال والوں کی طرف اس کا فائدہ شفٹ ہو جاتا ہے. وہ ان کی خدمت کرتی ہے, ان کے گھر کی جا کے وہ کیئر کرتی ہے, وہاں سے اولاد اس کی ہوتی ہے. وہ اب اس کے فائدے یہاں سے ہٹ کر دوسری فیملی میں شفٹ ہو گئے ہیں, اس لیے یہاں سے اس کو آدھا ہی دیا. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فائدے کو رکھ کر کہا کہ اس کا کام ہے, لڑکے نے چونکہ اسی فیملی کو سپورٹ کرنا لہٰذا اس کو یہاں پر زیادہ ملے گا. پھر یہ بھی ہے کہ لڑکی کو آگے جاتی ہے تو اس کو نان نفقہ ملتا ہے, مہر ملتا ہے, والدین سے حصہ ملتا ہے. اگر شوہر نہ رہے تو اس کی وراثت بھی ملتی ہے. ہر جگہ وہ لیتی ہے, خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہنی. تو اس نے والدین اور بہنوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. لڑکے نے نا اپنی بیوی کا مہر نان نفقہ بھی دینا, اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا. بہرحال جو وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کرتے, یاد رکھیے دنیا میں بھی بڑی خواریاں, دنیا میں بھی برکت کوئی نہیں ان کی زندگیوں میں, اور آخرت میں بھی کوئی برکت. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وصیت تہائی مال تک محدود رہے تو بہتر ہے, وارثوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر تمہاری بیویاں بے اولاد ہوں تو ان کے ترکے کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. ان کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 تمہارا ہے, جبکہ ان کی وصیت پوری کر دی جائے اور ان کے ذمہ اگر قرض ہے تو ادا کر دیا جائے. اگر میاں بیوی بے اولاد ہوں تو شوہر کی وفات بدل بریکٹ کی صورت میں بریکٹ کلوز بیوی 1/4 حصے کی حقدار ہوگی. اگر شوہر صاحب اولاد ہو تو بیوی کا 8واں حصہ ہوگا, جبکہ تم نے جو وصیت پوری کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض ہو تو ادا کر دیا جائے. اور ان بدل بریکٹ وارثوں کی عدم موجودگی میں بریکٹ کلوز اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنیاد پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں اور 1/3 میں سب شریک ہوں اور باقی اس کو ملے گا جس کو وارث بنایا گیا بریکٹ کلوز, جبکہ وصیت جو کی پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جاننے والا ہے, وہ بڑا نرم خوب ہے. اب یہاں اس آیت کے حوالے سے اہم نکات, عورت وصیت کر سکتی ہے, اسے اپنے مال پہ پورا اختیار حاصل ہے. قرض اگر اس کے اوپر ہے تو اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا, پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور پھر باقی جو مال ہوگا اس کی تقسیم ہوگی. یعنی جو امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے کہ عورت بھی حق رکھتی ہے اپنے مال پہ جیسے مرد رکھتا ہے. عورت کا مال بھی ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے کہ مرد کا تقسیم ہوتا ہے. دوسری بات, عورت جو صاحب جائیداد تھی فوت ہو گئی لیکن اس کی اولاد نہیں, شوہر ہے اولاد نہیں ہے, بے اولاد خاتون فوت ہوئی ہے. اب اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا, تب اس کی وصیت پوری کر کے قرض کی ادائیگی کے بعد. دیکھیے آیت وَلَكُمْ نِصْفُ تمہارے لیے اے مردو آدھا ہے, مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں, إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بیویاں کیا چھوڑ جائیں, ممکن ہے بینک بیلنس ہو, ممکن ہے کوئی گھر, کوئی پلاٹ, ممکن ہے جویلری, ممکن ہے کوئی کھیت کھلیان وغیرہ, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, جو بھی وہ چھوڑ کر جا رہی ہے, اولاد نہیں ہے, تو یہ قرض اور وصیت کے بعد آدھا حصہ جو ہے وہ شوہر کی طرف جائے گا. اگر وہ عورت جو صاحب اولاد اور جائیداد ہے, یعنی عورت فوت ہوئی ہے, جائیداد بھی تھی اور اولاد بھی تھی, اب اس کے شوہر کو اس کی وصیت اور قرض کی ادائیگی اگر کوئی ہے کرنے کے بعد اس کے شوہر کو جائیداد کا 1/4 ملے گا. 1/4 ملے گا
اور باقی جو اس کا مال ہوگا وہ بچوں میں تقسیم ہوگا، وہی بیٹے کا 2 اور بیٹی کا 1. ٹھیک ہے، آج دیکھ لیجئے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ان کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 اے مردو اے شوہرو تمہارا ہے، جبکہ ان کی وصیت جو انہوں نے کی پوری کر دی جائے، اور اگر کوئی قرض تھا وہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگلی صورت، اگلی آپشن کیا ہے؟ اگر شوہر صاحب اولاد ہے اور مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد عورت کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی 2 یا زیادہ بیویاں ہیں تو ٹوٹل 1/8 حصہ ہی نکلے گا اس کی جائیداد میں سے، اور وہ پھر دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگا. یعنی ٹوٹل 1/8 کا پھر ہاف جو ہے وہ کیا جائے گا. آئے دیکھیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر میاں بیوی بے اولاد ہوں تو شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی 1/4 حصے کی حقدار ہوگی. یعنی اولاد نہیں ہے، شوہر فوت ہو گیا، شوہر مال چھوڑ کر گیا ہے، تو اب بیوی کو کیا ملے گا؟ 1/4 حصہ ملے گا، آدھا ملے گا. یہاں پہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. لیکن اگر شوہر فوت ہوا اور وہ صاحب اولاد ہے اور صاحب جائیداد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو پھر عورت کو، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، جبکہ جو وصیت مرد کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض ہے تو ادا کر دیا جائے. یعنی یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر صاحب اولاد نہیں ہے، شوہر فوت ہوا، تو پھر بیوی کو قرض کی ادائیگی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا. لیکن اگر وہ صاحب اولاد ہے تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا. اب یہ 1/8 کتنا بنتا ہے، 1/4 کتنا ہوتا ہے، یہ جب اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے قریب ترین کسی مفتی اسکالر سے اس کے بارے میں فتویٰ لیتا کہ کیا کرنا ہے بتائیے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. وارث نہیں ہے، اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یعنی ایک شخص صاحب جائیداد نہیں ہے، مرد ہے یا عورت، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو قرآن کی ڈکشنری میں کلالہ بولا جاتا ہے. کلالہ یعنی اب وہ کون ہے؟ صاحب جائیداد، بغیر ماں، بغیر باپ، بغیر اولاد، بغیر شوہر، کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہوگا؟ کلالہ ہوگا. اس کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے، دونوں کو جتنا حصہ ملے گا، یعنی ایک بھائی کو ایک بہن کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پھر مزید ڈیبیٹ ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. ہم آیت نمبر 12 دیکھ رہے ہیں سورہ النساء کی. ہم کلالہ کے بارے میں جان رہے تھے. یہاں پہ بھی دیکھیے کہ تقسیم جو ہے نا مرد اور عورت کے درمیان میں ایک جیسی ہوگی. اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو 1/6 ملے گا دونوں کو، 1/6. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو 1/3. یہیں پہ تھوڑا سا حصہ چینج ہو جائے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو اس نے پوری کی اور قرض ادا کیا. اب اس میں کہا گیا ہے کہ جو باقی بچے گا نا مال، وہ کس کو ملے گا؟ جس کو وارث کوئی بنا دیا، کوئی وارث ہے اس کا، اس کو مل جائے گا، باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہاں پہ کہا غیر مدار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. وصیتم من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے.
واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا بڑا نرم ہے۔ غیر مدار، یہ کیا اینڈ میں اللہ نے کہا کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے؟ جتنی آپشنز آئی ہیں نا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ کلالہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتے، تو عموماً پھر انسان کی بہن سے بنتی نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ کدھر کسی اور کو ہی دے دو۔ اللہ نے کہا نہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں تم دو گے، اگر دو گے تو یہ رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ نے کہا وہی رحمت، نقصان نہیں پہنچایا، کسی سے بنی کسی سے نہ بنی، نہیں بنی تب بھی جن کا جو حق اللہ نے مقرر کر دیا وہ ان کو دے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم، تمہارے لیے آپشنل نہیں ہے کہ چاہو مانو تو چاہو نہ مانو، یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ اور جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، یہ تنبیہ کے لیے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، کسی کو جان بوجھ کر اس کے حق سے محروم کرنا، اللہ اس کے اوپر پکڑ فرمائے۔ اللہ باخبر ہے، اور اگر کوئی بے جانے بوجھے کوتاہی کر لیتا ہے تو اس کا خالق رحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن بہرحال وراثت کی تقسیم جب ہو تو کسی پراپر مفتی سے فتویٰ لے کر ہی کرنی چاہیے، خاص طور پر جب ایسے پیچیدہ مسائل، ایک تو نا سمپل کہ بھئی یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹی ہے، سمپل ہے۔ جب جہاں کوئی بندہ کلالہ ہے، بچے نہیں ہیں، شوہر فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اب کیا ہے پوچھنا چاہیے، اتنا مال ہے، اس میں سے اتنا ہے، سپوز آپ ہمارے پاس 10 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آیت نمبر دیکھیں، ہم اللہ کی باتوں کو تو اگنور ہی کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ چیز نہیں لے کر آتے جو ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں۔ بریکٹ ان سے آگے نہ بڑھو اور یاد رکھو، بریکٹ کلوز، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ساری جو وراثت کی تقسیم کے بارے میں باتیں ہیں، گفتگو ہے، یہ دل کا حدود اللہ، اللہ نے حد ٹھہرا دی، اللہ نے باؤنڈری وال کھینچ دیا، ایک لائن بنا دی، اسے کراس نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں جانا، اور جو کراس نہیں کرے گا وہی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے۔ یعنی اس آیت میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کیا ہے؟ وراثت کی صحیح تقسیم، اطاعت اللہ اطاعت رسول۔ جو اطاعت اللہ اطاعت رسول وراثت کی تقسیم کر کے کرے گا اسے اللہ باغات میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے، خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی۔ ساری بات کا خلاصہ جائیداد کی درست تقسیم ہے۔ آج بچیوں کو جہیز دے کے فرق کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس جہیز دے دیا، باقی جو جائیداد ہے وہ ہمارے بیٹوں کی ہے۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو کے پاس جا کر خود کو جسٹیفائی کریں گے اس سارے معاملے؟ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آیت 14 بھی دیکھ لیجئے اسی کے ساتھ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ اب یہاں آیت میں اسپیسیفکلی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرنا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، وہ جو اللہ نے لائن بنا دیا ہے نا، ایک سرکل بنا دیا، ایک دائرہ بنا دیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، وہ اس سے باہر نکل کراس کر لیا اس نے باؤنڈری وال کو، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو اللہ ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر آپ سوچئے کہ ہمیشہ کا جہنم، ہمیشہ کا خسارہ۔ اللہ نے کہا نارن خالدن فیہا، خالدن فی، ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، وراثت صحیح تقسیم نہ کرنے کی سزا دیکھی۔ لیکن افسوس آج پاکستان کی حد تک تو ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو، لڑکیوں کو وراثت صحیح طریقے سے دیتے ہیں، یا دیتے ہیں تو مرضی سے دے دیتے ہیں۔ یہ فلاں اسلام آباد کا پلاٹ ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے، وہ دور دراز جنگل میں ہے، وہ میری بیٹی کا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ اصل میں تو جو اسلام آباد کی تھی جائیداد اس کا الگ ریٹ نکلنا تھا،
اس کا ریٹ میں سے لڑکے لڑکی کا الگ بننا تھا، وہ جو دور دراز ہے اس کا الگ بن کر وہاں سے لڑکے لڑکی کا الگ نکلنا چاہیے تھا. اصل تو یہ تھا. اب آپ نے فرق کر دیا. اب بچیاں بھی ماں باپ کی محبت میں کچھ نہیں بولتی کہ اب کیا کریں، اب وہی لینا پڑے گا. اور وہ جو موقع کی جگہ ہے، صحیح مارکیٹ ویلیو والی جگہ ہے، وہ بیٹے کے حصے میں. ان تقسیم بھی کرتے ہیں تو وہ گونگلوں سے کہتے ہیں مٹی جھاڑنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو الاؤڈ نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے. یہ اس آیت کو تو بار بار ہمیں دیکھنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا ہے. بہت بڑا جرم ہے وراثت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا. آیت نمبر 15 واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں نظر بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. پیچھے ہم جو آیات پڑھ کر آئے وراثت کے حوالے سے، مال کی تقسیم کے حوالے سے، مال کے فتنوں کے حوالے سے، اللہ نے بہت سے دروازے بند کیے. اللہ نے کہا کہ اتنی لالچ میں حد سے نہ بڑھو، دو پراپر طریقے سے دو، تقسیم کرو. تقسیم کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، جنت کے حقدار ہیں، اصل کامیابیاں ان کے حصے میں آئیں گی. جو نہیں کریں گے ان کے لیے بڑی ناکامیاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مزید اسی مضمون کو، مال کی لالچ کو، مال کی محبت کو آگے ایکسپلین کیا کہ جس سے معاشرے میں فساد آتا ہے، جس سے معاشرے میں قطع رحمی ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اسی سے ہی پھر آگے چیز شہوانی اور صنفی انتشار انسان کے اوپر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حرص ہے نا مال کی حد سے زیادہ، یہ کتنی تباہ ہونا ہے معاشرے کے لیے، کہ لوگ پھر اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. عورتوں کے جیسے نا آپ جسے کہیں گے کہ وہ جو کیا ایسی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ڈائمنڈ مارکیٹ جسے آپ کہتے ہیں، ہیرا منڈی وغیرہ، جہاں خاص طور پہ خواتین ہوتی ہیں، پھر وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ لٹاتے ہیں جس کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر وہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. طوائفوں کے کوٹھے وغیرہ جسے آپ کہیں، یہاں ابتدائی نوعیت کے احکامات اس وقت دیے جا رہے ہیں جبکہ مدینہ میں اسلامی معاشرہ ابھی پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. اسلام میں وہ قوت ابھی نہیں تھی کہ تعزیرات وغیرہ حدود نافذ کر سکیں. یہ ایک پیچیدہ صورتحال کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فحش اور منکر کے دروازے بند کرنے کے لیے بے حیائی کے رجحان کو روکا کہ بے حیائی میں آگے نہ جائے. بہرحال ابھی سختی والی سٹیج نہیں تھی کہ مخالفین اس سے غلط فائدہ اٹھائیں. قرآن نے بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کرتی ہیں. اب میں یہاں کو بتاؤں کہ 2 طرح کی آپ کو تفسیر ملے گی یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں جس طرف جو تفسیر میں نے آپ کو اٹھائی اور دماغ کو بھی لگتی ہے کہ ہاں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، یہ وہ خواتین ہیں جو عادی عصمت فروش خواتین اڈے چلاتی ہیں. یہ آیت ان سے متعلق ہے. اڈے چلانے والی جو خواتین عموماً خواتین ہوتی ہیں، اس لیے مرد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر نہیں کیا نا، مرد بھی تو انوالو ہوتا ہے نا. یہاں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو، کہ اس کو جو ہے نا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ لاؤ ان کے لیے. تو 4 گواہ لاؤ، انہوں نے گواہی دے دی پبلکلی کہ یہ عورت اس غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. فَإِن شَهِدُوا، گواہی دے دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دیں حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، موت تک ان کو گھروں میں نظر بند کر. دیکھیں مرد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اگر یہ عام زنا کا معاملہ تھا تو مرد بھی انوالو ہونا چاہیے تھا نا اس سزا کے اندر. یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ٹپیکل اس کلاس جو پروفیشنل قسم کی خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں. یعنی جہاں عصمت فروشی کا اڈا ہوگا، حکومت تک شکایت جائے گی، 4 انتہائی دیانتدار واقف حال افراد کو بلائے گی، ان سے گواہی مانگے گی. اگر یہ لوگ گواہی دے کہ ان عورتوں کی شہرت واقعتاً عصمت فروشی کے اڈے چلانے کی ہے تو پھر ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی. اور یہاں واضح رہے کہ آنکھوں دیکھی گواہی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گواہی کے معاملے میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی عورت کو مستقل نظر بند رکھا جائے گا، اس کو محدود کر دیا جائے گا نقل و حرکت کے حوالے سے. یاد رکھیے کہ یہ مجرموں کے لیے ابتدائی حکم تھا، بعد میں مکمل حکم زنا اور فساد فی الارض دونوں کا آیا. سورہ نساء آیت 34-35 میں ہم جا کر پڑھیں گے. پھر سورہ
مائدہ آیت 33 میں پڑھیں گے، سورہ نور آیت 2 میں پڑھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید کوڑوں کے احکامات اور یہ مختلف احکامات دے دیے گئے. تو بہرحال ایک اہم بات جو ہے یہاں پر ڈسکس ہو گئی کہ جب تک موت نہ آ جائے یا کوئی اور معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نہ ان کے لیے نکال دیں، ان کو گھروں میں موت تک قید رکھو، انہیں باہر نہیں نکلنا. یعنی ایسی خواتین کو فحش پھیلانے کے لیے، فحش میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آزادی نہیں دی جا سکتی، وہ گھر میں رکھا جائے گا. اور یجعل اللہ لہن سبیلا، سبیلا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے نکالے کہ کیسے کیسے ان مجرمین کو سزائیں دی جائیں، تو آگے جا کر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک روک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اسی موضوع کو ہم بعد میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.